اس مقام پہ مصنف نے جو دور بیان کیا ہے یہ دور مضمر ہے، اور شرح کی جانب سے جو دور بیان کیا گیا ہے وہ دور مضمر ہے۔ دور مصرح اور دور مضمر ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ بات آپ پہلے منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ دور مضمر میں موقوف اور موقوف علیہ کے درمیان وسائط ہوتے ہیں، واسطہ ہوتا ہے، اس کا دورانیہ طویل ہوتا ہے، اور جو دور مصرح ہوتا ہے پلٹ کے وہی چیز ڈائریکٹلی دوبارہ اسی پر موقوف ہو رہی ہے جو کہ پہلے اس پہ موقوف تھی۔ اچھا، ہم نے کل یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک بار ہم موازنہ دیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شبہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ شبہ مطلب یہ کہ سمجھنے میں کوئی اجمال ہے تو وہ اجمال دور ہو جائے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ دور مضمر ہو یا دور مصرح ہو، مفاد دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ مفاد یہ ہے کہ جو تنزیل ہے نا عمارت کی قط کے اوپر، یہ والی تنزیل آپ اس دلیل حجیت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی آپ دلیل حجیت سے یہ تنزیل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اوپر دور آ جائے گا، مضمر آئے مصرح آئے قطع نظر، مگر یہ کہ اس کے اوپر دور آ جائے گا۔ جیسے ہی اس کو آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ دلیل حجیت۔ کہیں اور سے لے کر آتے ہیں تو پھر دور نہیں ہے۔ اچھا، اور کہیں اور مقام سے لے کر آنے پر ہمیں اشکال نہیں ہے۔ ہمیں اشکال بھی اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس تنزیل کو کہاں سے لیتے ہو؟ دلیل حجیت سے، کیونکہ اس تنزیل میں ہوا کیا ہے؟ یہ ہے تنزیل قطع موضوعی کی، عمارت کو قطع کے مقام پہ نازل کیا گیا ہے، قطع موضوعی کے مقام پہ نازل کیا گیا ہے، تو یہ تنزیل کس کی ہوئی ہے؟ قطع موضوعی کی۔ اور ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ قطع موضوعی کے مقام پر جو طوروں کو آپ نازل کرتے ہو اور کیا مقام قرار دیتے ہو، دلیل حجیت کے اندر اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ وہاں سے آپ دلالت لوگے تو پھر یہ ہمارا اشکال دور کا آ جائے گا۔ کہیں اور سے لے کر فابہا، اور ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور سے آپ لے سکتے ہو، دلیل حجیت سے آپ اس تنزیل پر دلیل نہیں لے سکتے ہو۔ اچھا، اب میں دونوں دور بیان کرنے لگا ہوں، مصرح بھی مضمر بھی، تاکہ پھر آپ ان دونوں کا موازنہ دے سکیں۔ اور وقت بہت لے لیا ہے ہم نے، 2-3 دن درس مسلسل اسی دور پر جو ہے وہ، بلکہ دور اب ہو گیا ہے ہمارے درس کا۔ اچھا، تو مہربانی کریں گے آپ لوگ جو ہے یہ تکرار کی زحمت جو ہوتی ہے، آپ لوگوں کو جب میں حیرت کو دیکھتا ہوں تو مجبوراً مجھے تکرار کرنا پڑتا ہے کہ طالب علم اس وقت حیرت میں ہے، مطلب یہ کہ صحیح نتیجے تک اس کی فکر ابھی تک نہیں پہنچی، پھر میں تکرار کر دیتا ہوں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، اور کوشش کریں کہ تھوڑا جو ہے وہ توجہ اور بیداری سے سنا کریں تاکہ مطالب کو جو ہے وہ تکرار نقصان دہ چیز ہے، یعنی تکرار کی اتنی مفید ہے نہیں ہے، بور کرتی ہے، وقت ضائع کرتی ہے، 2 درس لے جاتی ہے ہمارے بعض دفعہ، جبکہ ہم دوسرے دن دوسرا درس بیان کریں گے۔ جی توجہ فرمائیے، مصنف نے جو دور مصرح بنایا ہے اس کی تصویر کچھ یوں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ تنزیل الامارت علی القط، یہ ہے تنزیل نمبر 2، یہ ہے لازم کس کو؟ تنزیل المؤدی علی الواقع کو، اور وہ کیا ہے؟ تنزیل نمبر 1۔ جب یہ اس کو ہے لازم، وہ ہے اس کا ملزوم، ملزوم بنتا ہے دلیل حجت کے لیے مدلول مطابقی، اور اس کا جو لازم ہے وہ بنے گا اس کے لیے مدلول التزام۔ اور
دال کے اندر، دال سمجھ گئے ہو نا، جس نے ان دونوں کے اوپر دلالت دینی ہے، اس کے اندر ہو گئیں دو دلالتیں، ایک التزامی اور ایک مطابقی۔ جو التزامی والی دلالت ہے وہ موقوف ہوتی ہے مطابقی والی دلالت پہ، کیونکہ التزامی دلالت فرع ہے مطابقی کی، اور فرع لم یتحقق الا بالاصل، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس بات کا تم اعتراف دے چکے ہو، کہاں؟ جس وقت تم نے ریپیئرنگ دی تھی، ریپیئرنگ یاد ہے نا، اشارہ سمجھ گیا نا ریپیئرنگ، جب تم نے اجتماع لحاظین والے اشکال کو رفع کرنے کے لیے یہ توجیہ دی تھی، اس توجیہ کا میں نے نام ریپیئرنگ رکھا ہے، کیونکہ وہ لحاظین والی پرابلم کو کلیئر کرنا چاہتا ہے یا رفع کرنا چاہتا ہے، ریپیئر ہے وہ اس لحاظین والے اشکال کا۔ اچھا، تو اب وہاں پر تم نے جو رشتہ بنایا ہے لازم ملزوم کا، اس تصویر میں کون موقوف بن رہا ہے، کون موقوف علیہ بن رہا ہے؟ تنزیل ثانی موقوف ہو رہی ہے تنزیل اول پر، کیونکہ تنزیل ثانی جو ہے یہ مدلول التزامی ہے اور وہ مدلول مطابقی ہے، اور اس کی دلالت التزامی ہے، اس کی دلالت مطابقی ہے۔ التزامی دلالت موقوف ہوتی ہے مطابقی دلالت پر۔ اب یہاں تم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے کس کو موقوف قرار دیا ہے، کس پر موقوف قرار دی تھی، بات ہوگی بات؟ واپس آؤ۔ اب دور مصرح کی ایک سائڈ بیان ہو گئی، دور مصرح کی ایک سائڈ، اب دوسری سائڈ مکمل ہوگی تو دور بنے گا نا۔ مصنف کہتا ہے اب وہی جو ہمارے پاس تنزیل نمبر 1 ہے، کون سی؟ تنزیل المؤدی علی الواقع، یہ موقوف ہے اس تنزیل نمبر 2 پر۔ بھئی یہ کیسے موقوف ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں یہ اس لیے اس پر موقوف ہو گئی ہے چونکہ یہ لاگو ہو جاتی ہے اگر وہ اس کے ساتھ نہ ملائی جائے۔ بھئی لاگو ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں لاگو ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مؤدی کو واقعے کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ اس واقعے کے اوپر حکم مرتب ہو جائے، اور نازل کرنے کے باوجود بھی حکم مرتب نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم جو ہے وہ ترتب ہونے کے لیے موضوع کا اکمال چاہتا ہے، موضوع کی تکمیل چاہتا ہے، موضوع مرکب ہے، دوسرا جز آنا ہے کدھر سے؟ دوسری تنزیل سے، ٹھیک ہے اتنا رضا؟ دوسرا جز کدھر آنا ہے، کدھر سے آنا ہے؟ دوسری تنزیل سے، وہ آ کے اس واقعے کے ساتھ، واقعے سے مراد وہ واقعے جو مؤدی جس کے اوپر نازل ہو گیا ہے، اس کے ساتھ وہ آ کے ملے گا، جز موضوع کے دونوں پورے ہوں گے تو حکم اس کے اوپر مرتب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب تک تنزیل ثانی سے جو جز موضوع کا نہیں حاصل ہوتا تب تک حکم نہیں آئے گا، حکم نہیں آیا تو پھر یہ تنزیل کیا ہے؟ لغو ہے، کیونکہ اس کی افادیت تب تھی جب اس پہ حکم مرتب ہو جائے۔ تو لغویہ سے بچنے کے لیے، تنزیل اول لغویہ سے بچنے کے لیے کس پر موقوف ہو گئی؟ تنزیل ثانی پر، ٹھیک ہے نا؟ قسط اول میں وہ مدلول التزامی ہونے کی وجہ سے موقوف تھی اس اول پر، اب یہی اول جو ہے لغویہ سے بچنے کے لیے محتاج ہو گئی ہے ثانی کی، تو وہی جس کو تم نے پہلے موقوف علیہ قرار دیا تھا، اب اس دوسری قسط میں دور کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو موقوف قرار دے رہے ہیں، کس کے اوپر؟ اسی تنزیل ثانی پر۔ تو تنزیل ثانی اول موقوف تھی ثانی پر، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ثانی موقوف ہو گیا ہے ترتب حکم میں اس اول پر، تو نتیجہ یہی دور مسرح ہے نا، ڈائریکٹلی پھر اسی کے پلٹ کے واپس اسی پہ جا کے وہ موقوف ہو رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا ترتب شیء علی نفسہ یا توقف شیء علی نفسہ، یہ دور مسرح ہے چونکہ درمیان میں ہم نے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کس نے دیا تصویر؟ مصنف نے۔ آپ جو دور بیان کرنے لگا ہوں وہ کس کا بیان کرنے لگا ہوں؟ شرح کا۔ شرح کہتے ہیں بھئی یہ تنزیل ثانی جو ہے اس کے اندر آ جاؤ، یہ تنزیل ثانی جو ہے کات طریقی کی ہے یا کات موضوعی کی ہے؟
तंजील अमारत अलल कत, एक है तंजील मुअद्दा अलल वाक़ि, वो तंजील नंबर 1 है। तंजील नंबर 2 क्या है जी? तंजील अमारत अलल कत। ये किस कत की तंजील है? वाक़ई की, सॉरी कत तरीकी की या कत मौज़ूई की? तशख़ीस दे लो पहले, क्योंकि हम ये पहले वज़ाहत दे चुके हैं कि कात तरीकी के मकाम पर जब हम तोरो को नाज़िल करते हैं तो उस वक़्त मतलूब क्या होता है कि तोरो के मुअद्दा को कात के मुतअल्लिक़ पे नाज़िल कर रहे हैं। ठीक, तो तंजील नंबर 1 जो है वो किस कात की तंजील है? कात तरीकी। जो तंजील सानी है ये किस कात की तंजील है? कात मौज़ूई की। कैसे पता चला आपको? क्योंकि वो कात जो है आगे मौजू का जुज़ बन रहा है, और मौजू का जुज़ बनेगा इसके ऊपर फिर क्या आएगा? हुक्म आएगा। जो मौजू का जुज़ बने ताकि उस पर हुक्म लागू किया जाए वो कात मौज़ूई होता है। क्योंकि कात मौज़ूई की किस्में हमने दी थी, चाहे वो खुद मौजू का जुज़ हो या खुद तमाम मौजू हो, हर दो सूरत में वो कात क्या कह रहा था? कात मौजू। तो ये तंजील अमारत अलल कात जो है ये किस कात की है? तो अब हमारे पास 2 तंजील हैं। 1 नंबर तंजील है कात तरीकी की, और जो 2 नंबर तंजील है ये है कात मौज़ूई की। ठीक है ना? जब ये तंजील कात मौज़ूई की है और किसके बयान की रोशनी में भी बयान दिया जा रहा है? शुर्राह ने जो दौर बयान किया है, मवाज़ने के लिए मैं बयान कर रहा हूँ, वरना ये मतलब पहले दिन मैंने बयान किया था। अच्छा, ये है तंजील कात मौज़ूई की। जब ये कात मौज़ूई की तंजील है तो फिर आप मौज़ू के मकाम पे यानी उस कात के मकाम पे जब अमारत को नाज़िल करना चाहते हो जो कात मौज़ू है, इसीलिए तंजील मौज़ूई बनेगी ना, कात मौज़ूई की है जो कात मौज़ू है। जब हुक्म इस पे मुरतब नहीं हो रहा तो फिर तंजील का मकसद क्या है? ठीक, जब उसके ऊपर कोई हुक्म मुरतब ही नहीं हो रहा तो फिर तुम्हारी तंजील क्या है? लागू हो जाएगी। तो नतीजा क्या निकला कि ये जो हम तंजील कर रहे हैं इस तंजील की इसको अमारत को कात मौज़ूई के मकाम पर जो हम नाज़िल कर रहे हैं, नाज़िल करने की वजह क्या है? तरत्तुबुल हुक्म। नोट करो यार जी। किसको नाज़िल कर रहे हैं? अमारत को। किसकी जगह पे? कात मौज़ूई की जगह पे। क्यों नाज़िल कर रहे हैं? ताकि हुक्म इसके ऊपर। अच्छा, तो नाज़िल करने की वजह फिर क्या होगी? तरत्तुब हुक्म। तरत्तुब हुक्म क्या है? वजह। इस तंजील की वो वजह है। जब इस तंजील की तरत्तुब हुक्म को तुमने वजह बना दिया तो इसका मतलब है फिर ये तंजील उस चीज पर मौकूफ हो गई जो इस तंजील की वजह बन रही है। क्योंकि वजह मौकूफ अलग होती है ना। हाँ? पानी क्यों गर्म है? क्योंकि नीचे आग जल रही है, तो गर्म होना मौकूफ हो गया किस पर? आके जलने पर। तो आपने क्यों नाज़िल किया है भाई अमारत को कात की जगह पे, कात मौज़ू की जगह पे क्यों नाज़िल किया है? इस नाज़िल करने की तुमने कहा कि वजह है ताकि हुक्म मुरतब हो जाए। लफ्ज़ ताकि यानी वजह। तो तरत्तुब हुक्म क्या बन गया? इस तंजील की वजह। जब तरत्तुब हुक्म बन गया वजह होती है मौकूफ अलैह, तंजील बनेगी उस पे मौकूफ। ठीक है साहब? किस तंजील की बात हो रही है? तंजील अमारत अलल कातल मौज़ूई पर। ये तंजील क्या है? मौकूफ किसके ऊपर? तरत्तुब हुक्म पर। अब आ जाओ तरत्तुब हुक्म पर। मुरतब हो जा। उसने कहा जी मुरतब नहीं होगा, मुरतब होने से पहले मुझे हुक्म मौजू का इहराज चाहिए। ठीक है जी, मौजू का इहराज करो पहले, यानी पहले मौजू को पूरा करो फिर ये नाज़िल होगी। हैं? रंग करोगे पहले, दीवार होगी तो रंग करोगे ना ऊपर, दीवार नहीं तो रंग कैसे करोगे? हुक्म जो है नाज़िल होता है किसके ऊपर? मौजू के ऊपर। तो पहले मौजू मुतहक्किक होगा तो उसके ऊपर हुक्म लगेगा। तो तरत्तुब के लिए क्या चाहिए? हुक्म के तरत्तुब के लिए क्या चाहिए? मौजू का इहराज। ठीक, मौजू के हैं 2 जुज़,
ایک جز کا احراز ہم نے کیا ہے تنزیل نمبر 1 سے. جی ٹھیک ہو گئی بات. دوسرے جز کا احراز کدھر سے کیا تم نے؟ تنزیل نمبر 2 سے. ٹھیک ہو گئی بات. تنزیل نمبر 2 جو ہے وہ کس پہ موقوف تھی؟ ترتب پر. تو اب تنزیل نمبر 2 موقوف ہے ترتب حکم پر، ترتب حکم موقوف ہے موضوع کے احراز پر، موضوع کا احراز موقوف ہے تنزیل نمبر 2 پر. یہ دور مضمر ہے یا مسرہ ہے؟ کیونکہ ہم نے دوران یاد کا کیا کر دیا؟ لمبا کر دیا. ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ موضوع کا دوسرا جز جو ہے تنزیل نمبر 2 سے نہیں لے سکتے، کہیں اور سے لینا ہوگا آپ کو. اگر آپ تنزیل نمبر 2 سے لیتے ہو فوراً ہی اشکال آ جائے گا. کیا؟ دور کا. ٹھیک. جب آپ موضوع کا دوسرا جز تنزیل سے نہیں لیتے تو پھر تنزیل اس کا مطلب ہے موضوع کا جز فراہم نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو پھر یہ تنزیل جو ہے لاگو ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ دور جو شرح کی جانے سے بیان ہوا ہے اس مقام پہ. مفاد مصنف والا دور لے لو یا یہ لے لو، دونوں کا ایک ہے. وہ یہ ہے کہ آپ موضوع مرکب ہونے کی صورت میں جو موضوع کا دوسرا جز ہے وہ آپ اس تنزیل سے نہیں لے سکتے. اس تنزیل سے لینے کی صورت میں دور کا اشکال لازم آ جائے گا، چاہے وہ دور مضمر ہو جیسے شرح نے کہا ہے، چاہے وہ دور مسرہ ہو جیسے مصنف نے کہا ہے. ٹھیک. دور والے اشکال کی بنا پہ نتیجہ کیا نکلا؟ جو امارت کو نازل کیا گیا ہے قط موضوع کی جگہ پہ، یہ آپ نازل نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو پلٹ کے پھر بات کیا رہ گئی کہ دلیل حجت فقط مؤدہ کو واقع کے مقام پہ نازل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ظن کو اور امارت کو نفس القات کی جگہ پہ نازل کرنے کی صلاحیت نہیں. اب لفظ نازل بول گیا ہوں جبکہ پہلے میں لفظ قائم مقام بولتا رہا ہوں. بات ایک ہی ہے. کیونکہ بات چلی تھی اس وقت لفظ قائم مقام بولا جا رہا تھا کہ طرق جو ہیں قات طریقی کے قائم مقام بن سکتے ہیں، وہاں قضا قات موضوعی کے قائم مقام بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. تو ہم نے کہا کہ دلیل حجت جو ہے اس کے اندر فقط اتنی ہی صلاحیت ہے کہ آپ اس سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قات طریقی کے قائم مقام بن سکتے ہیں. جو موضوعی ہے اس کے قائم مقام آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس دلیل کے ذریعے نہیں بنا سکتے، کوئی اور دلیل ہے. ہمیں اس کے قائم مقام بنانے پر اشکال نہیں ہے. اشکال اس میں ہے کہ جس دلیل سے تم بنا رہے ہو اس دلیل میں گنجائش نہیں ہے. کوئی اور دلیل لے آتے ہو تو ہم قبول کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا. دور والے اشکال کے بعد پھر تم نے جو ریپیئرنگ دی تھی اجتماعی لحاظ والے اشکال کے لیے، وہ ریپیئرنگ تمہاری غلط ہو گئی. غلط ہونے کے بعد اجتماعی لحاظان کا اشکال واپس آ گیا. جب واپس آ گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو مصنف کا موقف ہے. اب باقی جو ہے علماء یا جنہوں نے تعلیقیں دی ہیں ان سے میری غرض نہیں ہے، کیونکہ میں نے کفایہ دینی ہے. کفایہ کے بعد جو ہے وہ درس خارج نہیں دینا ہے. مصنف کا موقف یہ ہے کہ طرق اور امارات قط موضوعی کے قائم مقام آپ دلیل حجت کی بنا پہ قرار نہیں دے سکتے ہو، فقط قط طریقی کے قائم مقام قرار دے سکتے ہو. تو پھر جس کے یہ قائم مقام بنے گی اسی قط والے احکام اس طرق کے اوپر جاری کیے جائیں گے. اور قائم مقام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ طرق کے مؤدہ کو قط طریقی کے متعلق کے قائم قرار دیں گے، نہ کہ نفس القط کے مقام قرار. ٹھیک ہے نا. قائم مقام قرار دینے کا جو مطلب ہے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. یہ ہے تمہارے اس پچھلے درس کا نتیجہ، خلاصہ، جس کو ہم نے آج جو ہے وہ مختصر اور مفید الفاظ کے اندر بند کر دیا ہے، اور اس میں دوبارہ مزید تکرار کی گنجائش نہیں ہے. یہ فائل اب ہم بند کرنے لگے ہیں، نیا درس جو ہے ہم شروع کرنے لگے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر الرابع امتناع اخذ الحکم قطع بحکم فی موضوع نفسه او مثله او ضده. ہیڈنگ پہنچ گئی آپ تک؟
اس ہیڈنگ میں کہنا کیا چاہتا ہے اور اس امر رابع میں موضوع کلام کیا ہے، یہ ذرا پہلے سن لیں، پھر اس کی تشریح، استدلال، رد و قضا ساری چیزیں آئیں گی۔ اس کے اندر جس قط کو بیان کرنے لگا ہے مصنف، وہ قط موضوعی ہے، یعنی امر رابع کا جو بحث کا عنوان ہے وہ قط موضوعی ہے، قط طریقی اس بحث کا عنوان یا موضوع نہیں ہے۔ اگرچہ موضوعی اور طریقی میں فرق صرف اعتبار کا ہے، یہ ہم پہلے آپ کا کہہ چکے ہیں کہ وہی طریقی ہی تحویل ہو کے موضوعی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں قط کی کون سی جہت ملحوظ رکھی ہے؟ اس کی موضوعیت والی جہت۔ اچھا، طریقیت والی جہت ادھر اس امر رابع میں ملحوظ نہیں، جتنی تفصیل آئے گی وہ اس کی موضوعیت کے حوالے سے ہی آئے گی۔ جو موضوعیت کے حوالے سے آئے گی تو پھر اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اس بحث کا عنوان قط موضوع کی ہے۔ پہنچ گئی بات؟ اچھا، قط موضوعی جب کسی حکم سے تعلق پاتا ہے تو وہ حکم اس قط موضوعی کا متعلق کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے سمجھا؟ کسی بھی حکم کے شرعی کے بارے میں آپ کو قط حاصل ہو گیا، تو وہ حکم کیا بنے گا؟ اس قط کا متعلق، اور وہی حکم جس کے ساتھ قط نے تعلق پایا ہے اسی حکم کو پھر قط کے اوپر آپ لاگو کریں، قط کو اسی حکم کا موضوع قرار دیں، ایسا نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بات آسان نہیں ہو سکتی۔ کس نے تعلق پایا ہے، کس سے تعلق پایا ہے؟ تصویر کلیئر کرو بات کی۔ تعلق پایا ہے قط نے، کس شے کے ساتھ؟ حکم شرعی کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جی۔ شریعت نے ایک حدیث یا آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو آپ نے اس آیت سے، اس حدیث سے حکم شرعی معلوم کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے حکم شرعی بیان کیا ہے۔ جیسے ہی وہ حکم شرعی بیان کرے گی اپنی دلالت کے ذریعے، تو وہ حکم شرعی آپ کے علم میں آئے گا، تو آپ کا علم اور آپ کا قط اس حکم کے ساتھ کیا کرے گا؟ تعلق پا لے گا۔ تعلق کس نے پایا ہے؟ قط نے۔ کس شے کے ساتھ پایا ہے؟ حکم شرعی کے ساتھ۔ وہ حکم شرعی اس قط کا کیا ہے؟ متعلق۔ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسی قط کو موضوع کی جگہ پہ رکھیں، اور اسی حکم کو جس کے ساتھ اس قط نے تعلق پایا تھا اسی حکم کو پھر اس قط کے اوپر ہم محمول کے طور پہ اسناد دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ مصنف کہتا ہے یلزم علیہ الدور، اس کے اوپر دور لازم آتا ہے۔ دھیان ہے اسناد؟ بھائی کیسے دور لازم آتا ہے؟ کہتے ہیں دور اس لیے لازم آتا ہے کہ قط نے جب تعلق پایا ہے تو اس کا مطلب ہے قط متأخر ہے، جس حکم کے ساتھ اس نے تعلق پایا ہے وہ حکم اس سے پہلے متحقق ہوا ہے۔ تعلق پانے کا لیے پہلے وہ متحقق ہوگا تو قط جا کے اس کے ساتھ تعلق پایا، تو حکم پہلے تحقق پا گیا ہے، قط نے پھر اس کے ساتھ آ کے تعلق پایا۔ تو کون مقدم ہے؟ حکم۔ متأخر کون ہے؟ قط۔ مقدم مؤخر سمجھ گئے ہو؟ جی۔ تو اس کا مطلب ہے قط پھر موقوف ہے اس پر حکم کے تحقق پر، کیونکہ وہ متحقق نہیں پائے گا تو قط وجود میں نہیں آئے گا، خواہ ہوا میں وجود پا لے گا قط۔ قط جو ہے، قط کا تحقق موقوف ہے کس پر؟ متعلق کے تحقق پر، حکم کے تحقق پر۔ موقوف ذہن میں آ گیا نا؟ جی۔ تو قط کا تحقق ہمیشہ موقوف ہوتا ہے اس شے کے تحقق پر، قط نے جس شے کے ساتھ جا کے تعلق پانا ہوتا ہے۔ اب قط کو رکھو موضوع کی جگہ پہ، اور اسی حکم کو جس کے ساتھ اس نے تعلق پایا تھا اس کو رکھ دو محمول کی جگہ پہ۔ محمول موقوف ہوتا ہے موضوع پر،
چونکہ محمول کا تحقق موقوف ہوتا ہے موضوع کے تحقق پر. تو جو ہے محمول کا تحقق کس پر موقوف ہوتا ہے بھائی بولو؟ موضوع پر. چونکہ محمول قائم بالغیر ہوتا ہے اور وہ غیر پہلے تحقق رکھتا ہوگا تو محمول جو ہے اس کے ذریعے تحقق پائے گا. تو محمول کا تحقق کس پر موقوف ہے؟ موضوع کے تحقق پر. اور موضوع کی جگہ پر آپ نے اسی بات کو رکھا ہوا ہے جس کا تحقق موقوف تھا اسی حکم کے تحقق پر، کیونکہ یہ حکم متعلق تھا نا اس کا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ قات کا تحقق موقوف ہے اپنے متعلق کے تحقق پر جس وقت قات نے اس حکم کے ساتھ تعلق پایا اور وہ اس کا متعلق بنا. اور پھر جس وقت آپ انہی کو ایک دوسرے کے لیے موضوع محمول بنا دیں گے تو وہی قات جب محمول کی جگہ پر آ جائے گا تو محمول ہونے کی وجہ سے پھر اس کا تحقق موقوف ہو جائے گا اسی قات کے تحقق پر، چونکہ یہ اس کے لیے موضوع کی جگہ پر آ رہا ہے. اور محمول کا تحقق جو ہے قائم بالغیر ہوتا ہے اور غیر سے مراد وہ اس کا موضوع ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہی شے وہی قات کا تحقق جس پر موقوف تھا وہی شے پلٹ کے اب قات پر موقوف ہو رہی ہے اگر قات کو اس کے لیے آپ موضوع قرار دیں گے. ٹھیک. تو وہی شے جب قات پہ موقوف ہو جائے گی تو یہ کیا ہے؟ دور ہے. وہ اس پہ موقوف رہا ہے وہ اس پر موقوف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دور کے باطل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ توقف شیء علی نفسہ ہی. بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس دور کی وجہ سے آپ قات کو اس حکم کا موضوع نہیں بنا سکتے جس حکم کے ساتھ قات تعلق پاتا ہے. اچھا، آگے اس نے مثلین اور ضدین بھی کہا ہے. مثلین سے کیا مراد ہے؟ ضدین سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں قات جس حکم کے ساتھ تعلق پاتا ہے اسی نفس الحکم کو آپ قات پر محمول نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اس کے مثل کو بنا لیں. ٹھیک ہے. اس کو نہ بنائیں، نفس المتعلق کو نہ بنائے اس کا محمول، اس کے مثل کو بنا لیں یا اس کی غیر کو بنا لیں. غیر ہوگا تو ضد ہو جائے گا. یا اس کے غیر کو بنا لیں یا اس کے مثل کو بنا لیں. کہتا ہے مثل کو بناتے ہیں تو اجتماع المثلین فی موضوع واحد لازم آئے گا. غیر کو محمول بناتے ہو تو اجتماع الضدین فی موضوع واحد ہو جائے گا. اجتماع مثلین بھی جائز نہیں ہے، اجتماع ضدین بھی جائز ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ قات کو جس حکم کے ساتھ قات تعلق پائے نہ اسی نفس المتعلق کو حکم بنا سکتے ہیں اس قات کے لیے، نہ اس حکم کے مثل کو اس قات کو موضوع بنا کے اس کا محمول بنا سکتے ہیں اس مثل کو، نہ اس کی ضد کو محمول بنا سکتے ہیں اس قات کے لیے. تو قات موضوع نہیں بن سکتا نہ نفس الحکم کے لیے جس کے ساتھ اس نے تعلق پایا ہے، نہ اس نفس الحکم کے مماثل کے لیے موضوع بن سکتا ہے، نہ اس نفس الحکم کی ضد کے لیے موضوع بن سکتا ہے. تین چیزیں ہو گئی: نفس الحکم کا مثل، نفس الحکم کی ضد. ان تینوں قسم کے احکام کے لیے قات کو موضوع نہیں بنایا جا سکتا. اگر موضوع بنانا چاہتے تو ان تینوں کے علاوہ کوئی اور حکم لے آؤ، اس کے لیے موضوع بنے گا. ان تینوں کے لیے موضوع نہیں. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ موضوع بن ہی نہیں سکتا، نہ موضوع بن سکتا ہے لیکن ان تینوں کے لیے نہیں بن سکتا. بنے گا تو ان تینوں کے علاوہ پھر کسی اور حکم کے لیے بنے گا. اچھا بھائی، نفس الحکم کے لیے نہیں بن سکتا، اشکال کیا ہے؟ مماثل کے لیے نہیں بن سکتا، اشکال کیا ہے؟ اجتماع مثلین. ضد کے لیے، غیر کے لیے نہیں بن سکتا ہے، اشکال کیا ہے؟ اجتماع ضد ہے. تو اب ہم نے اشکال دینا ہے اجتماع مثلین کا اور اشکال دینا ہے اجتماع ضد ہے. تصویر دینی ہے نا دونوں اشکال کی، تو بات مکمل ہوگی. ابھی ہم نے صرف جو ہے وہ اس کی لائن بنائی ہے. اچھا، اب مثلین سمجھانے لگا ہوں، بات مثلین سے شروع کرنے لگا. وہ کہتا ہے قات جس وقت کسی حکم سے تعلق پاتا ہے نا، تو جیسے اس حکم کے تحقق کے بغیر قات وجود میں نہیں آ سکتا.
اسی طرح وہ حکم بھی جب تک اس کا آگے موضوع نہ ہو وہ حکم بھی تحقق نہیں پا سکتا، کیونکہ حکم کسی موضوع کا ہے اور وہ محتاج ہے اس موضوع کا. ٹھیک ہے حضرت رضا؟ تو آپ نے وہ دور والی صورت میں صرف آپ کی نظر آ کے کات نے تعلق پایا حکم کے ساتھ، حکم پر آپ نے روک دی، ورنہ دیوار کے پیچھے اس حکم کا آگے موضوع کھڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کات ہوا میں تحقق نہیں پاتا، تحقق کے لیے اس کو پہلے کیا چاہیے؟ موضوع محمول کا تحقق چاہیے. اسی طرح محمول جو ہے وہ قائم بالغیر ہوتا ہے. حکم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے. اس کو تحقق کے لیے غیر چاہیے جس کے ساتھ وہ تحقق پائے. تو جس کے ذریعے اس نے تحقق پانا ہے پھر اس کا تحقق موقوف ہو جائے گا اس موضوع کے تحقق پر. ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. کات کا متعلق بننے والا حکم، اور حکم نے جس موضوع کے اوپر لاگو ہونا ہے. اب موضوع پر بات جا کے رک جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع قائم بالغیر نہیں ہوتا، وہ قائم بے نفس ہی ہے، وہ کسی پر آگے موقوف نہیں ہے. سٹیپ ذہن میں آ گئے گا پھر ہو گیا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے موضوع نے تحقق پایا، اس کے تحقق پانے کے بعد پھر حکم نے تحقق پایا، حکم نے تحقق پانے کے بعد پھر آ کے اس حکم کے بارے میں ذہن میں کات نے تحقق پایا. یعنی بات ادھر سے ادھر آئے گی کیونکہ موضوع کا تحقق فی نفس ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو موضوع کا تحقق چونکہ فی نفس ہے ہی، تو پہلے تحقق کس کا ہے؟ موضوع کا. اس کے بعد کس کو تحقق ملا ہے؟ حکم کو. حکم کے تحقق کے بعد پھر کون متحقق ہوا ہے؟ کات. ٹھیک. اب تم کیا کرتے ہو؟ کات کو اور کات نے جس حکم کے ساتھ تعلق پایا ہے اس متعلق کات کو، اب اس کا نام میں نے متعلق رکھ دیا ہے. بات موضوع کی طرف جو ہے اتنی ہی تھی جتنی میں نے ابھی بیان کر دی ہے. چونکہ کات کا متعلق حکم ہے، موضوع حکم کا متعلق ہے، کات کا نہیں. تو جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ حکم کا رشتہ دار ہے، لہذا حکم جو ہے اس کا تحقق اس پر موقوف ہے. تو لہذا کات کا براہ راست موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کات نے کس کے ساتھ تعلق پایا ہے؟ حکم کے ساتھ پایا ہے. تو جب حکم کے ساتھ تعلق پایا ہے تو کات کا متعلق حکم کہلائے گا، موضوع کات کا متعلق نہیں کہلائے گا. اگر موضوع کو کات کا متعلق کہلاتے ہو تو پھر کوئی الگ کات آئے گا جو اس موضوع کے وجود اور عدم کے بارے میں فیصلہ دے گا، وہ تعلق پائے گا اس موضوع کے بارے میں، اسے کات موضوع ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ چونکہ کات کبھی موضوع کے ساتھ تعلق پاتا ہے، کبھی حکم کے ساتھ. یہ نقطہ ہم بیان کر چکے ہیں پہلے ہی دن. پانی کے اندر جو چیز وجود رکھتی ہے یہ خمر ہے یا کوئی اور مایا چیز ہے، یہ جس وقت آپ کات حاصل کر لیتے ہیں تو یہ کات بے وجود الموضوع ہے، یہ وجود رکھنے والی چیز خمر ہے. ٹھیک. پھر خمر ہونے کا کات حاصل ہونے کے بعد پھر حکم آئے گا انہو نجسون. تو دوسرا کات آئے گا نجاست کے بارے میں. پہلا کات کس کے بارے میں تھا؟ اس کی خمریت کے بارے میں. جو خمریت کا کات ہے وہ کات موضوعی ہے، جو اس کی نجاست کا کات ہے وہ کات حکمی ہے. ٹھیک ہے سنا؟ تو اس مقام پر ہم جس کات کی بات کہہ رہے ہیں جس نے حکم کے ساتھ تعلق پایا یہ کات حکمی ہے، کیونکہ اس کا متعلق حکم ہے. تو کات کا متعلق حکم ہوگا تو کات حکمی کہلائے گا. کات کا متعلق موضوع ہوگا تو کات موضوعی کہلائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کات جو ہے وہ موضوع اور محمول دونوں اس کے لیے متعلق بنیں گے. نہیں، یہ اشتباہ نہیں کرنی آپ نے کہ ایک ہی کات کے لیے آپ موضوع کو بھی اس کا متعلق بنا دو، حکم کو بھی اس کا متعلق بنا دو. ایسا نہیں ہوتا. ان دونوں میں سے ایک ہی شے ایک ہی وقت میں ایک کات کا ایک متعلق ہوتا ہے، یوں سمجھے. ایک کات کا ایک وقت میں آپ ایک سے زیادہ متعلقات نہیں دے سکتے. تو ایک ہے کات، دوسرا ہے اس کات کا متعلق، اور وہ کون ہے؟ حکم. ٹھیک ہوگی بات؟ آپ نے اس کے متعلق اور کات کو دونوں کے مجموعے کو موضوع مرکب کی جگہ پہ رکھا.
ٹھیک ہے حسنان صاحب؟ ٹھیک ہے. مجموعے کو قط اور اس کے متعلق کو، مجموعے کو آپ نے موضوع کی جگہ پر رکھا، یا موضوع ہمارا ہے مرکب من القطع و من متعلق ہی. جب آپ مجموعے کو موضوع مرکب کو اس موضوع کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو اب اس کے اوپر جو آپ نے حکم لگانا ہے وہ حکم اس متعلق کا مماثل ہے یا اس کا غیر ہے، دو میں سے ایک ہے. تو جو ہے یا اس کا مماثل ہے. نفس نہیں کہہ سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ نفس کو تم نے موضوع کی جگہ پر رکھ دیا. موضوع کی جگہ پر نفس آگے تو نفس محمول کی جگہ پر نہیں آتا، کیونکہ نفس ایک بار ایک جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. وہ دور والی صورت میں ہم نے جب اسی نفس اور حکم کو محمول بنایا تھا تو اس وقت اکیلا قد موضوع کی جگہ پر تھا. وہاں اکیلا قد موضوع تھا، متعلق کو ساتھ موضوع کی جگہ پر نہیں رکھا تھا، تاکہ ہم جو ہے حکم کو جو ہے مرتين استعمال کریں، ایک بار موضوع کے جز کے طور پہ، دوسری بار محمول کے طور پہ. ایسا نہیں کیا تھا وہاں. اچھا، اب کیا کر رہے ہیں؟ قط اور اس کے متعلق کو کہاں رکھا ہے ہم نے؟ موضوع کے اندر. دو جز ہو گئے موضوع کے. جو حکم لگا رہے ہو نا، اب حکم میں آپ نے صاف ذرا ہے یا اس حکم کا مماثل لے کر آؤ گے یا اس کا متغیر لے کے آؤ گے. نفس کو نہیں لے سکتے ہو کہ نفس استعمال ہو چکا ہے موضوع کی جگہ پہ. دھیان ہے اس جملے پر؟ کیونکہ اگلا جملہ اس لیے میں روک کے بیٹھا ہوں چونکہ نتیجہ اس کے اندر ہے. یہ تفسیر کمپلیٹ ہوگی تو فوراً نتیجہ آپ جو ہے پک کریں گے. تو آپ محمول کی جگہ پہ جو حکم لے کے آ رہے ہو، محمول کی جگہ پہ آنے والا حکم یا مماثل ہے، کس کا مماثل ہے؟ اس حکم کا جو اس قط کا متعلق ہے، اور فی الحال ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے موضوع کے جز کی جگہ پہ، یا اس کا کیا ہے؟ متغیر. توجہ ہے؟ اگر یہ مماثل لے کر آتے ہو ٹھیک، تو یہ اور وہ متعلق دونوں مل کے جمع ہو جائیں گے اس موضوع کے اندر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اجتماع مثلین ہو جائے گا. اور اگر غیر لے کر آتے ہو تو اجتماع ضدان ہو جائے گا اس موضوع کے اندر جس موضوع سے بات شروع ہوئی تھی، چونکہ اس کے تحقق پر موقوف ہے اس حکم کا تحقق، حکم کے تحقق پر موقوف ہے قط کا تحقق. دونوں کو ملا کے تم نے موضوع بنایا، اوپر ایک حکم جاری کیا. یہ جو حکم جو ہے اس کا تحقق ہو جائے گا موقوف ان دونوں کے تحقق پر. وہ پلٹ کے جا رہے ہیں اسی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، اس موضوع کی طرف، کیونکہ ان کا تحقق بھی نفس ہی نہیں ہے. پلٹ کے یہ سلسلہ چلے گا جب تک رک نہیں جاتی بات. کس تک؟ قائم فی نفس ہی تک. جب یہ بات جو ہے چلتی چلتی کس تک جائے گی؟ قائم بے نفس ہی تک. تو قائم بے نفس ہی وہ موضوع اول جو ہے، موضوع اول یعنی ثانی کا درجہ اس کو دے رہا ہوں جو کہ ہم نے کہا تھا اور اس کے متعلق کو جوڑ کے بنایا ہے. یہ موضوع ثانی ہو گیا. تو جو موضوع اول ہے جس کے اوپر اس متعلق بننے والے حکم کا تحقق موقوف تھا، یہ حکم اور یہ حکم دونوں اس کے اندر جا کے جمع ہو جائیں گے. یہ مثلین ہے تو وہاں اجتماع مثلین ہو جائے گا، یہ ضدین ہے تو وہاں اس کے اندر اجتماع ضدین ہو جائے گا. ٹھیک، اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین دونوں جائز نہیں ہیں. تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ قط اور اس کے متعلق کو ملا کے موضوع کی جگہ پہ رکھیں اور حکم جاری کریں مماثل یا اس کا غیر. آپ ایسا نہیں کر سکتے ورنہ اشکال آ جائے گا یا اسلام کے اجتماع کا یا ضدین کے. اگر اس سے بھی زیادہ آسان مانگتے ہو تو پھر سیستانی صاحب کے پاس ہی جانا یار. میں نے بالکل جو ہے وہ اتنا نرم نفیس کر دیا ہے بحث کو، گنجائش نہیں رہ گئی ہے. اچھا، الامر الرابع لا یکاد یمکن، ممکن نہیں ہے، ان یوخذ رکھا جائے، لیا جائے. کس کو؟ القطع بے حکم، ایسے قطع کو جس نے تعلق پایا ہے بے حکم کسی حکم کے ساتھ، اس قطع کو لیا جائے فی موضوع، موضوع کی جگہ پر لیا جائے، موضوع کی جگہ پر رکھا جائے. کس کے لیے موضوع کی جگہ پہ؟ نفس ھذا الحکم، اسی نفس الحکم کے لیے موضوع کی جگہ پہ رکھا جائے، اسی نفس الحکم کے موضوع کے طور پر لیا جائے. کس کو؟ اس حکم کو جس نے اس حکم کے ساتھ تعلق پایا. یہاں نفس مراد یعنی قط سے اس موضوع کا جز ہوگا؟ اب جز کی بات ہی نہیں ہے،
جو اس کی بات بنے گی تو مثلین یا ضدین والی صورت میں جا کے قط جو ہے پہلی صورت میں بتمام ہی موضوع بن رہا ہے. تو موضوع کے لیے تو حکم ہے کہ وہ قائم بے ذات ہو، قائم بے نفسی، یعنی وہ پہلے ہو تب بھی حکم اس پر لگ گیا. ابھی جو قط ہو رہا ہے کسی کے یعنی حکم کے متعلق، وہ حکم دیکھیں سلسلہ منتہی ہونے کے لیے ہمیں ایک ایسا چاہیے جو قائم بے نفس ہی ہو. جب ہم نے دونوں کو جوڑ کے موضوع بنایا تھا اس وقت بھی یہ دونوں قائم بے نفس ہی نہیں تھے، لیکن موضوع بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ جب دونوں جوڑ کے موضوع بن سکتے ہیں تو اکیلا موضوع بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بالآخر سلسلہ تم نے پلٹانا ہے، قائم بے نفس ہی تک منتہی کرنا ہے. باقی رہا کے درمیان میں آپ جتنے موضوع بناتے جا رہے ہیں وہ قائم بے نفس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا زائد جو ہے اس کا آپ اس کے اوپر حکم لگاتے ہو زہر کا، زہر کے اوپر حکم لگاتے ہو تعجب کا، تعجب کے اوپر حکم لگاتے ہو کسی اور چیز کا، تو اگلے والے جو محمول پچھلے کے لیے موضوع ہے پھر وہی محمول اگلے محمول کے لیے موضوع ہے، وہ محمول پھر اگلے محمول کے لیے موضوع ہے. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تو وہ محمولات جب اسے اپنے سے اگلے والے محمول کے لیے موضوع بنے گا تو قائم بے نفس ہی نہیں ہے. لیکن سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے تم کو جو ہے وہ ایک قائم بے نفس ہی چاہیے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ موضوع نہیں بن سکتا چونکہ قائم بے نفس نہیں ہے. وہ موضوع بن سکتا ہے لیکن وہ متحقق نہیں ہوگا جب تک اس کا سلسلہ آپ روکیں گے نہیں. قائم بے نفس ہی تھا. اچھا، تو پہلے آپشن میں ہم نفس القط کو یعنی بے تمام ہی قط کو موضوع بنا رہے ہیں اسی حکم کے لیے جس کے ساتھ اس نے تعلق پایا تھا. اور دوسرے دو آپشن میں ہم قط کو بے تمام ہی موضوع نہیں بنا رہے بلکہ اس کو اور اس کے متعلق کو دونوں کو ملا کے موضوع بنا رہے ہیں. کتنا تصویر کا فرق ہے. ان یؤخذ القط فی موضوع نفس ھذا الحکم، قط کو لے لیا جائے فی موضوع اس موضوع کی جگہ میں لیا جائے کس کے، اور وہ موضوع کس شے کا ہو؟ نفس ھذا الحکم، اسی نفس الحکم کا موضوع لیا جائے. نفس الحکم یعنی جس حکم کے ساتھ اس نے تعلق پایا. اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو کیوں؟ لے لزوم الدور، کیونکہ بھائی دور لازمت ہے اور دور کی تفصیل گزر چکی ہے. ولا فی مثلہ، یعنی ولا فی موضوع مثلہ، فی موضوع نفس الحکم ولا فی مثل ھذا الحکم، یا اور نہ ہی اس حکم کے مثل میں، مثل کے موضوع میں لے سکتے ہیں. نہ ہی قط کو اس حکم کے جو حکم اس قط کا متعلق تھا اس حکم کے مثل کے موضوع میں لے سکتے ہیں. مثل کے موضوع کی جگہ پر بھی آپ اس کو نہیں رکھ سکتے ہو. کیوں؟ لزوم اجتماع المثلین ولا فی موضوع ضدہ، اور نہ ہی اس حکم کی ضد کے موضوع کی جگہ پہ آپ قط کو رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ لزوم اجتماع ضدین، چونکہ ضدین کے اجتماع کا اشکال لازم آتا ہے. تو جو فرما لیا آپ لوگوں نے یا نہیں فرما لی؟ ہمارے پاس فقط 5 منٹ ہیں. نہیں ہے؟ چلو 2 منٹ ہی کافی ہے، 5 نہیں کہاں 10-5 منٹ ہے. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، زیادہ ٹھیک ہے ہمارا. نعم یصیح اخذ القطع بے مرتبتن. اب یہ لائن چونکہ ہم نے پہلے بیان نہیں کیا ہے اس لیے میں وہ پچھلا مطلب تشریح اور تطبیق یعنی ترجمہ اور تقریر دونوں مکمل ہو گئے ہیں. اب یہ لائن جو ہے اس کی تقریر سن لو پھر میں اس کا ترجمہ دیتا ہوں. مصنف جو ہے وہ مراتب حکم کا قائل ہے. مصنف کہتا ہے حکم کے اندر 4 مرتبے ہوتے ہیں. پہلا رتبہ ہے اقتضاء کا، دوسرا ہے انشاء کا، تیسرا ہے فعلیت کا، چوتھا ہے تنجز کا. اور مراتب کی تشریح پہلے بیان ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. مصنف کہتا ہے یہ جو ہم نے کہا ہے نا قط موضوعی کے بارے میں کہ وہ نفس المتعلق بننے والے حکم کے لیے موضوع نہیں بن سکتا، اس کے مثل کے لیے نہیں بن سکتا، اس کے ضد کے لیے نہیں بن سکتا. یہ حکم اس صورت میں ہے جب وہ حکم جو اس کا متعلق بن رہا ہے اور وہ حکم جس کا پھر اس کے اوپر حکم جاری کیا جائے
वो दोनों हुक्म फी मर्तबतन वाहिदन या मिन मर्तबतन वाहिदतन, यानी जो मुतल्लिक बना है वो और जिसका इसके ऊपर हम हुक्म लगाए जा रहे हैं वो दो हो गए ना। अब दो इसलिए गिनूंगा जो एक बार मौजू के उन्वान से, मुतल्लिक के उन्वान से, एक बार हम महमूल के उन्वान से, दो इसलिए मैं गिन रहा हूं। तो कहता है वो मुतल्लिक बनने वाला हुक्म और फिर वो हुक्म जिसको हमने महमूल की जगह पे रख के काट के ऊपर हमने जारी करना है, ये दो हुक्म, दोनों हुक्म अगर मिन मर्तबतन वाहिदतन हो तो फिर जो है कात मौजू नहीं बन सकता। और अगर मुतअल्लिक बनने वाला हुक्म का मर्तबा और हो और जो लगाया गया है महमूल के तौर पे उसका मर्तबा कोई और हो तो फिर आप मौजू बना सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं मसलन यूं, इज़ा कताता बिल हुक्मिल इंशाई लिस्सलात, ठीक है ना। इज़ा कताता बेवजूब अल इंशाई लिस्सलात याजिबु बिल फ़िल अलैका सलात, ठीक है। तो अब याजिबु अस्सलात में जो वजूब सलात आया है ये है फेलन की कार लगा के फेली रुतबा, और जो मुतअल्लिक के दर्जे में यहाँ रख रहा है इज़ा कताता बेवजूब अल इंशाई लिस्सलात, वो वजूब इंशाई मरले का है, ये वजूब फेली के मरले का है। जो महमूल की जगह पर हमने वजूब रखा है ये फेली है, जो मुतअल्लिक की जगह पे हमने रखा है कात के लिए वो इंशाई है, लिहाजा वो वजूब इंशाई रुतबे का है, ये वजूब सलात फेली रुतबे का है। वजूब सलात हुक्म एक ही है मगर उसके रुतबे बदल गए हैं। वो कात ने जब ताल्लुक पाया था तो उस वक्त वो किसी और रुतबे में था, अब महमूल के तौर पर जब हम उस कात के ऊपर इस हुक्म को लागू कर रहे हैं तो इस वक्त इसका रुतबा और है। अगर रुतबे का फर्क हो तो फिर आप कात को मौजू बना सकते हैं और ये हुक्म उसके ऊपर जारी किया जा सकता है। मिसल का और जिद का, नफ्स का भी, यानी तीनों सूरतें। नफ्सुल हुक्म को भी आप मौजू के ऊपर जारी कात के ऊपर जारी कर सकते हैं, उसे उसके मिसल को भी जारी कर सकते हैं, उसके जिद को भी जारी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब मुतअल्लिक था तो वो हुक्म किसी और रुतबे का था और जो महमूल की जगह पर हम लेकर आए हैं इस हुक्म का रुतबा और है, ठीक है। टोटल रुतबे कितनी है भाई? 4। तीसरे और चौथे रुतबे में फर्क क्या है? इसी कात का, कात फासिल है, फेलियत में तनज्जुज़ के दरमियान कात फासिल है। जब फासिल है तो आप इसका मतलब यह है कि फिर फेलियत के साथ ताल्लुक पाने वाले को मुनज्जज़ वाले को हुक्म लगा सकते हैं, इंशाई के साथ ताल्लुक पाने वाले कात पर फेलियत वाले का हुक्म लगा सकते हैं, इक्तज़ाई वाले के साथ ताल्लुक पाने वाले कात पर फेलियत वाले का हुक्म लगा सकते हैं। तस्वीर ज़हन में आ रही है नहीं आ रही? नाम, जी हाँ। यसी हो यानी ये इस्तिदराक है उस पिछली नफी का। यसी हो अखज़ुल कत, जी हाँ जायज़ है, कत को बतौर मौजू लेना जायज़ है, सही है। कब? जब उस कत ने ताल्लुक पाया हो बे मर्तबतिन मिनल हुक्म, हुक्म किसी और मर्तबे का है और उस मर्तबे में ये हुक्म कात आके उस हुक्म के साथ ताल्लुक पाए और उसको मौजू लिया जाए फी मर्तबतिन उखरा मिन हो यानी मिनल हुक्म, उसी हुक्म के दूसरे रुतबे के लिए आप उसको मौजू बना सकते हैं। और मिन मिसल ही या उसके मिसल के लिए भी और जिद ही जिद के लिए भी, मिन हो यानी मिनल हुक्म, यानी नफ्सुल हुक्म जो आप महमूल की जगह पर ले रहे हैं ये उसके दूसरे रुतबे को ले रहे हैं, यानी एक रुतबे को मुतअल्लिक बना रहे हैं और उसी हुक्म के दूसरे रुतबे को आप महमूल बना रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं। उसी हुक्म को जब आप महमूल बना सकते हैं तो फिर उसी के मुमासिल को और ज़िद को बदरजा औला बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।